جی جو ترمیم ہوئی اس میں یہ کہا گیا کہ 1 جنوری 2028 سے جو سودی نظام ہے اس کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، کیا یہ ممکن ہوگا؟ اسی پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی زبیر صاحب جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ سر ٹھیک ہے، ترمیم ہو گئی آرٹیکل 38 پیراگراف ایف، لیکن یہ ممکن ہو پائے گا آپ کے خیال میں؟ اور وقت پر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سب چاہتے ہیں کہ یہ سودی نظام اس کا خاتمہ ہو، یہ ممکن ہو سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب اب اس کے ذیلی قوانین، خاص طور پر بینکنگ کے کئی قوانین اور بینکنگ کوڈز کے کئی قوانین بھی بنائے جائیں، نیتیں درست ہوں، اور اب ایک گائیڈنگ پرنسپل ہم کو مل گیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ترمیم ہے جو سودی خاتمے سے متعلق ہے، جس کا پہلے وفاقی شرعی عدالت نے باقاعدہ آرڈر بھی دے رکھا ہے۔ اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک وضاحت بھی یہاں پر کر دوں کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وفاقی شرعی عدالت نے تو 2025 یا 26 تک ختم کرنے کا کہا تھا، انہوں نے ترمیم کے ذریعے 28 تک کھینچ دیا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ججمنٹ کے اندر جو 27 رمضان کو جسٹس انور صاحب نے وفاقی شرعی عدالت میں باقاعدہ فیصلہ دیا تھا، اس میں سیم یہی تاریخ ہے، یعنی 31 دسمبر 2027، اور اب ترمیم کے اندر کہا گیا ہے 1 جنوری 2028، عملاً وہ ایک ہی تاریخ بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، گویا یہ جو ترمیم ہوئی، اس ترمیم کو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے سے مؤید بھی سمجھا جا سکتا ہے، اور اب اس کے ذیلی قوانین بنانے چاہیے تاکہ ملک سے اس سودی نظام کی لعنت کو سر وہ ذیلی ختم کیا قوانین جا بنانے میں کیا مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں؟ ظاہر ہے سب کو آن بورڈ لینا ہوگا، جو ہماری جو وزارتیں ہیں ان کو بھی آن بورڈ لینا ہوگا، پورے بینکنگ نظام کو، پھر انٹرنیشنل جو اس میں آرگنائزیشنز ہیں، بینکس ہیں، وہ بھی تو یہاں پر آپریٹ کر رہے ہیں، تو کس طرح سے سب آن بورڈ آ سکیں گے؟ تو اسی وجہ سے تو یہ ٹائم دیا جا رہا ہے، ورنہ تو اصل اصولی بات تو یہ ہے کہ سود کی لعنت اللہ اور اس کے رسول سے جب یہ جنگ ہے تو رات کو سو صبح اٹھنے کی صورت کے اندر اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ جو ٹائم دیا جا رہا ہے وفاقی شرعی عدالت یا اس ترمیم کے ذریعے، پارلیمان وغیرہ کے ذریعے، تو یہ دراصل ارتقائی اور تدریجی طور پر مرحلہ وار یہ کام کیا جائے گا۔ خلوص و اخلاص ہونا چاہیے اور باقاعدہ اس کے اوپر کام کرنا اور چاہیے۔ اس وقت بھی بہت سے ادارے ایسے ہیں جو اسلامک بینکنگ کے نام سے ظاہر ہے یہاں پر یہ کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک طرح کا کنورژن ہوگا؟ نہیں، یہ بالکل ممکن العمل ہے۔ اور دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جس وقت وفاقی شرعی عدالت یہ فیصلہ دے رہی تھی، اس وقت انہوں نے اسٹیٹ بینک سے باقاعدہ رپورٹ طلب کی تھی کہ اتنے فیصد آپ کی اسلامی بینکنگ ہو چکی ہے۔ اب اس کے نتیجے میں انہوں نے ٹائم کا تجزیہ کیا، انالیسس کیا، اور اس کے بعد کہا ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ 2027 کے اینڈ تک یہ مکمل طور پر اسلامائزیشن ہم کر سکتے ہیں۔ تو اب تمام وزارتوں کو، اسٹیٹ بینک کو آن بورڈ لینا ہوگا، وہ آئیں گے اور اس پر باقاعدہ محنت اور انگریزی خلوص اخلاص نیتوں کی تصحیح کے ساتھ لگ کر کے کام کریں گے، تب جا کر اس لعنت سے چھٹکارا ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مفتی زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی۔ کونسل کے ممبر سب چاہتے ہیں کہ سود کا خاتمہ ہو نظام سے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اور کتنا مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ بہرحال نیت جو ہے وہ تو پاکستان کی یہی ہے۔